السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، میں آپ کا معلم صفدر امین۔ آج ہم ٹرانسلیشن پڑھیں گے 10th کلاس کی۔ یونٹ نمبر 9 ہے سلیکٹنگ دی رائٹ کریئر، صحیح شعبے یا پیشے کا انتخاب۔ آج ہم انشاءاللہ اس چیپٹر میں پیراگراف نمبر 1 سے لے کے پیراگراف نمبر 7 تک ٹرانسلیشن دیکھیں گے، اور باقی جو ہے وہ لیکچر نمبر 2 کے اندر انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ کر دی جائے گی۔ جیسا کہ ہر یونٹ کو شروع کرنے سے پہلے اس کا ایک مختصر تعارف میں کرواتا ہوں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک کی اس کتاب کے اندر اس ٹاپک کا ایڈ ہونا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ وقت کی بہت ہی اہم اور جسے ڈائر نیڈ بولتے ہیں، ضرورت تھی کہ طلباء کو مستقبل کے پیشے کے بارے میں یا شعبے کے انتخاب کے بارے میں بالکل رہنمائی نہیں ملتی تھی۔ ایک وقت تھا، لیکن جوں وقت گزرتا گیا اس چیز کی اہمیت اجاگر ہوتی گئی، تو آج اگرچہ پورے پاکستان میں نہ صحیح لیکن کافی سارے بڑے شہروں میں اور بڑے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان میں اس قسم کے ادارے موجود ہیں جہاں پر طلباء کو یہ رہنمائی میسر ہوتی ہے کہ وہ میٹرک لیول کے بعد یا میٹرک لیول میں بھی کون سی کتب کا انتخاب کریں جو بعد میں ان کے کریئر کے لیے فائدہ مند ہوں۔ بہرحال باقی جو تفصیل ہے وہ آپ کو ترجمے کے اندر انشاءاللہ خود ہی معلوم ہو جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 1 ہے There was a time when any student's future plans revolved around becoming a doctor, a pilot or an engineer۔ ایک زمانہ تھا، There was a time، جب ہر طالب علم کے مستقبل کے منصوبے اس بات کے ارد گرد گھومتے تھے کہ یا تو وہ ایک ڈاکٹر بنے گا، یا ایک پائلٹ بنے گا، یا پھر وہ ایک انجینئر بنے گا۔ صرف یہی 3 ٹاپک ذہن میں آتے تھے جو پرانے زمانے میں، یعنی آج سے کچھ عرصہ قبل، کہ طالب علموں کی سوچ بس یہی ہوتی تھی کہ میں نے یا تو ڈاکٹر بننا ہے، یا پائلٹ بننا ہے، یا انجینئر بننا ہے۔ These few disciplines were thought to be the mostly یا only field that could offer rewarding careers in terms of both respect and money۔ صرف انہی شعبوں یا پیشوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو شعبے ہیں، یعنی ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا اور پائلٹ بننا، could offer rewarding، یہی اصل صلہ دیتے ہیں، اصل بدلہ دیتے ہیں، in terms of both، دونوں اعتبار سے، respect and money، عزت اور پیسہ۔ ترجمہ یوں ہوگا کہ صرف ان پیشوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ عزت اور پیسے کے اعتبار سے یہی پیشے بہتر ہیں۔ پیشے کو اختیار کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے، وہ جو بڑے مقاصد ہیں وہ 2 ہی ہوتے ہیں کہ انسان کو عزت بھی مل جائے اور اس سے پیسہ بھی حاصل ہو۔ تو اس زمانے میں طلباء یہ سمجھتے تھے کہ عزت اور پیسہ صرف انہی 3 شعبہ جات کے اندر ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ریزلٹنٹلی، نتیجہ یہ نکلا کہ اسٹوڈنٹس ور ان اویئر آف ادر اپرچونیٹیز، کہ طلباء دیگر مواقع سے بے خبر ہو گئے۔ اپرچونیٹی کہتے ہیں موقع کو، یہاں جمع ہے مواقع، کہ طلباء کا رجحان صرف ان 3 کی طرف ہی ہوا۔ ان 3 کے علاوہ اور بھی بہت سارے شعبہ جات تھے، لیکن پھر بچوں کا اس کی طرف توجہ بالکل نہ رہی۔ Resultantly, students were unaware of other opportunities that could perhaps have been more advantageous۔ ہو سکتا ہے، یا perhaps کا مطلب شاید، کہ وہ جو دوسرے شعبے تھے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتے۔ advantageous کا مطلب فائدہ مند۔ پیراگراف نمبر 2، Today life has become more dynamic۔ آج زندگی بہت متحرک ہو چکی ہے، اینڈ انوویٹیو، اور تخلیقی بھی۔ تخلیقی سے مراد ہے یعنی نت نئی ایجادات آج کے دور میں ہو رہی ہیں۔ تو زندگی آج بڑی متحرک یعنی تیز اور تخلیقی ہو چکی ہے۔ گون آر دا ڈیز، وہ دن اب چلے گئے، جن دنوں کی بات اوپر بیان کی ہے۔ گون آر دا ڈیز، وہ دن چلے گئے، وین دی میڈیکل اینڈ انجینئرنگ فیلڈز ور دی اونلی اویلیبل چوائس، جب صرف انتخاب کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ کے شعبہ جات ہوا کرتے تھے، یعنی اب وہ دن نہیں رہے۔ Now a whole world of non-traditional careers، اب تو پوری دنیا میں غیر روایتی شعبہ جات موجود ہیں۔ From IT، مثلاً IT، electronic media and web networking to online business portals and fashion designing are available for the young people۔ یہ سارے شعبہ جات نوجوانوں کے لیے موجود ہیں۔ However، پیراگراف نمبر 3، However، بہرحال there still remains the question of choosing the right profession، مگر یہ سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ صحیح پیشہ
کون سا ہے یا صحیح پیشے کا انتخاب ہم کیسے کریں. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے فار موسٹ آف اس ہم میں سے بہت سے لوگ دی رائٹ کریئر مرلی مینز صحیح پیشے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں پروفیشن کہ صحیح پیشہ ایک ایسا شعبہ ایسا پیشہ ہوتا ہے دیٹ گارنٹی اے پروفیٹیبل لائیولیہڈ جو ایک پرتعیش یعنی عیش والی زندگی کی یا آرام دہ زندگی کی ضمانت دے. یعنی ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے. اب لوگ جو ہیں وہ صحیح پیشہ اس کو سمجھیں گے جس پیشے کے اندر دو چیزیں ہوں گی, عزت بھی اور پیسہ بھی, جو پروفیٹیبل ہو جو منافع بخش ہو اس کو تو وہ صحیح پیشہ سمجھتے ہیں, اور جو منافع بخش نہیں ہوتا اسے وہ صحیح پیشہ نہیں سمجھتے. بٹ کنسیڈریشنز, لیکن اب آگے ڈیفینیشن میں تھوڑا سا چینج کر رہا ہے کہ اصل بات وہ نہیں جو اوپر بیان کی گئی, بلکہ صحیح پیشہ وہ ہوتا ہے کنسیڈریشن لائک انٹرسٹ ان دی جاب اینڈ مینٹل سیٹسفیکشن شوڈ آلسو بی گیون امپورٹینس, بلکہ نوکری کے اندر یعنی اپنی جاب کے اندر جو دلچسپی ہے آپ کی ذاتی دلچسپی بھی ہونی چاہیے, اینڈ مینٹل سیٹسفیکشن اور ذہنی سکون بھی آپ کو اس جاب میں ملنا چاہیے. تو 4 چیزیں جس شعبے کے اندر ہوں گی وہ ایک کامیاب شعبہ ہوگا. عزت بھی ہو, پیسے بھی ہوں, اس جاب کے اندر اس نوکری میں آپ کی دلچسپیاں بھی ہوں, اور آپ کو ذہنی سکون بھی حاصل ہو. اگر عزت اور پیسہ تو ہے لیکن ذہنی سکون اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر وہ پیشہ کبھی بھی آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہو سکتا. Paragraph number 4, the scope of any field in terms of market demand should also be considered very seriously. ترجمہ دیکھیں, اسکوپ کہتے ہیں اہمیت کو, کسی بھی پیشے کی اہمیت کو ان ٹرمز آف مارکیٹ, مارکیٹ کی اصطلاح میں ڈیمانڈ شوڈ آلسو بی کنسیڈرڈ ویری سیریسلی, اس کو بہت سنجیدہ طور پر ہمیں سوچنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے. اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس پیشے کا انتخاب کر رہے ہیں سب سے پہلے مارکیٹ میں یعنی باہر دنیا میں اپنے علاقے میں اس چیز کی آپ تسلی کر لیں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں, جس شعبے کا جس پیشے کا آپ نے انتخاب کرنا ہے یا کر لیا ہے, مارکیٹ کے اندر اس کی ڈیمانڈ اس کا مطالبہ ہے یا نہیں ہے. We cannot practically deny the significance of hiring trends. ہم چلتے ہوئے رواج کا عملی طور پر انکار نہیں کر سکتے. چلتے ہوئے رواج سے مراد کیا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جس پیشے کی ڈیمانڈ ہے اگر ہم اس کے برعکس چلیں گے, مثال کے طور پہ گجرانوالہ ایک مارکیٹ ہم تصور کر لیتے ہیں کہ گجرانوالہ سٹی میں ڈیمانڈ تھی کہ یہاں پر ڈاکٹرز ہوں اور انجینئرز ہوں, تو لیکن ایک بچے نے ڈاکٹر اور انجینئر کی فیلڈ کی بجائے وہ ایجوکیشن لائن کی طرف چلا جاتا ہے, وہ میڈیا سائنسز میں چلا جاتا ہے, وہ میس کمیونیکیشن میں چلا جاتا ہے, وہ فیشن ڈیزائننگ میں چلا جاتا ہے, تو کیا ہوگا ایٹ دی اینڈ کہ جب وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے آئے گا تو مارکیٹ میں اس کے لیے جاب ہی نہیں ہوگی. ظاہر ہے اس نے جو رواج تھا اس سے ہٹ کے کام کیا. یہی بات اس لائن میں سمجھا رہے ہیں کہ ہم چلتے ہوئے رواج کا یعنی مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ ہے ہم عملی طور پر اس کا انکار نہیں کر سکتے. اب خود ہی اس کی ایک ایگزامپل دینے لگا ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر a decade ago, کئی عشرے پہلے, when computer sciences professionals were in demand, جب کمپیوٹر سائنس کے ماہرین کی ڈیمانڈ تھی, ان کا مطالبہ تھا, تو masses of MCS students flooded. تو MCS means master of computer, تو کمپیوٹر کے ماہرین کا ایک سیلاب آ گیا, یعنی بہت زیادہ تعداد میں بچے MCS کرنے لگ گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دا مارکیٹ ود ایکسٹریملی ڈسپوائنٹنگ ریزلٹس, اس کا نتیجہ پھر ویری ڈسپوائنٹنگ, بہت ہی مایوس کن تھا. جتنی ڈیمانڈ تھی اس سے بڑھ کے لوگوں نے MCS کر لیا, تو جتنے لوگ تو فکس ہو سکتے تھے وہ فکس ہو گئے, اور جو باقی تھے پھر ان امپلائمنٹ پیدا ہو گئی یعنی بے روزگاری پیدا ہو گئی, اور رزلٹ جو تھے وہ بہت ہی مایوس کن تھے. جی پیراگراف نمبر 5 ہے. تو کریئر کونسلرز آر جنرلی ویل انفارمڈ اباؤٹ سچ ٹرینڈز. جو کریئر کونسلر جو پیشے کا مشورہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے رواج سے اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں, اس کو جانتے ہوتے ہیں. دے کین پلے اے کی رول ان گائیڈنگ دا یوتھ ٹوارڈ اے ریوارڈنگ پروفیشن. وہ نوجوانوں کی کسی اچھے پیشے کی طرف اچھی رہنمائی کر سکتے ہیں, یعنی وہ بچوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ یہ پیشہ آپ کے لیے مناسب ہے, یہ پیشہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. اور this highlights the importance of a full-time career counseling department at the school level. اس بات سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اسکول کی سطح پر بھی ایک فل ٹائم کریئر کونسلنگ کا ڈپارٹمنٹ
ہونا چاہیے. یعنی ہائی لیول پہ تو یہ ہیں، یعنی یونیورسٹی لیول پہ اور کالجز کی لیول پر، لیکن اسکول لیول پہ بھی ایک ہونا چاہیے. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں بچوں کا رجحان ہے کہ ایک بچے یعنی ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو بایو کی طرف چلے جاتے ہیں، ایک گروہ جو ہے وہ وائرنگ کی طرف چلا جاتا ہے، کہ جو انجینئرنگ فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں وہ الیکٹریکل وائرنگ رکھتے ہیں، جو میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں وہ بایو کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پزل ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے وائرنگ کا سبجیکٹ چوز کیا تو کیوں کیا ہے، ہم نے بایو کو چوز کیا ہے تو کیوں کیا ہے. تو ایسے بچوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے فل ٹائم کیریئر کانسلنگ ڈپارٹمنٹ شوڈ بی مسٹ ایٹ دی اسکول لیول. اسکول کی سطح پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے. دی جاب آف دس ڈپارٹمنٹ، اس شعبے کا کام یہ ہوگا کہ شوڈ بی ٹو ڈٹرمائن دی پرسنالٹیز آف دی اسٹوڈنٹ، کہ یہ بچوں کی پرسنالٹی کو ڈٹرمائن کرے گا، ان کا تجزیہ کرے گا. ٹو آبزرو اینڈ انالائز، اور یہ مشاہدہ کرے گا، یعنی غور سے ان کو دیکھے گا، بغور مطالعہ کرے گا کس چیز کا، دیر انٹرسٹ، ان کی دلچسپیوں کا. اور پھر جا کر ٹو سجیسٹ سوٹیبل کریئرز اکارڈنگ ٹو دیئر ایپٹیٹیوڈ، پھر جا کر بچوں کو ان کی خواہشات کے مطابق کسی اچھے پیشے کا مشورہ دے گا. اس کی ایک آسان سی مثال میں آپ کو دوں گا. آپ لوگوں نے مووی دیکھی ہوگی ستارے زمیں پہ، اس میں بہترین ایک ہمارے لیے نمونہ بچوں کے لیے قائم کیا گیا، پیرنٹس کے لیے، کہ کس طرح جو بچے کی انٹرسٹ ہیں ان کو ایک ٹیچر آبزرو کرتا ہے، پھر انالائز کرتا ہے اور بچے کو اب کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے. 3 ایڈیٹس میں بھی اسی قسم کی یہ بات دکھائی گئی ہے کہ بچے کو وہ چیز پڑھنی چاہیے اور پیرنٹس کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے جس میں اس کی دلچسپیاں ہیں. اگر آپ بچے کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں بچے کی دلچسپی نہیں ہے تو یقیناً بچے کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے. دیکھیں جی، یہی بات اس نے اس لائن میں کی کہ اس شعبے کا کام یہ ہوگا کہ یہ بچے کی شخصیت کا جائزہ لے گا اور اس کی دلچسپیوں کو دیکھے گا کہ کن کاموں میں اس کی دلچسپیاں ہیں، پھر ان کو ایک سوٹیبل کریئر کا کاؤنسلنگ کرے گا، ایک مشورہ دے گا. اور کیا کرنا چاہیے؟ موسٹ آف دا پیرنٹس، بہت سارے والدین اینڈ اسٹوڈنٹس اور بچے فائنڈ دیم سیلو ان اے فکس وین ڈیسائیڈنگ آن اے کریئر. بہت سے پیرنٹس اور بچے وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں، وہ فکس سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جب وہ کسی پیشے کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پیرنٹس آر ان اویئر آف مارکیٹ ٹرینڈ، کہ والدین کو مارکیٹ کے رواج کے بارے میں بالکل علم نہیں ہوتا، ایجوکیشنل سسٹم، نظام تعلیم کا پتہ نہیں ہوتا انہیں، اینڈ کریئرز اور اینڈ دی اسکوپ آف اینی پرٹیکولر ڈسپلن، اور کسی خاص شعبے کی اہمیت کا بھی پتہ نہیں ہوتا. یعنی کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جو اویئر نہیں ہوتے، انہیں نظام تعلیم کا، مارکیٹ کے اندر چلتے ہوئے رواج کا انہیں علم نہیں ہوتا. سملرلی اسی طرح 14 to 15 year old students are not mature enough to make such life changing decision. ایک 14 سے 15 سال کے بچہ بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اتنا لائف چینجنگ ڈیسیجن لے سکے، زندگی بدلنے والا فیصلہ. آرٹس چوز کرنی ہے یا سائنس رکھنی ہے، الیکٹریکل وائرنگ میں جانا ہے یا میڈیکل فیلڈ میں جانا ہے. تو 14 سے 15 سال کا بچہ بھی پزل ہوتا ہے، اس کی مینٹیلٹی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو جب پیرنٹس بھی انویئر ہیں، بچہ بھی جو اتنا میچور نہیں ہے، سو اٹ از وائڈلی، لہٰذا اس چیز کی بہت ضرورت ہے، فیلٹ محسوس ہوئی دیٹ کریئر کاؤنسلنگ مسٹ بی پروموٹڈ فرام اسکول لیول، کہ کریئر کاؤنسلنگ کا ایک شعبہ اسکول کی سطح پر بھی ہونا چاہیے. Once a field has been selected, the next step is to enter that particular field. جب آپ کسی خاص شعبے کا انتخاب کر لیتے ہیں تو اگلا کام یہ ہے کہ آپ اس میں انٹر ہو جائیں، داخل ہو جائیں. Which degrees, certifications, courses and subjects should be opted for. کون سی ڈگری، کون سے سرٹیفکیٹ اور کون سے مضامین آپ نے رکھنے ہیں. A student should also consult successful students اینڈ پروفیشنلز آف دیٹ پرٹیکولر فیلڈ. بہت اچھی بات کی کہ ایک طالب علم کو چاہیے کہ جب وہ اپنے اگلے پیشے کا انتخاب کرے، اگلی کلاس کا انتخاب کرے، تو وہ جو اپنے سے سینئر اسٹوڈنٹس ہیں، جو سینئر طلبہ ہیں اور اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں، ان سے بھی وہ رابطہ رکھے کہ میرے لیے آپ کے پاس کیا رہنمائی ہے، میں اس شعبے کو، اس فیلڈ کو میں چوز کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. Paragraph number 7. Following is a brief introduction to various career choices. This is the outcome of a survey conducted among senior students and professionals to know the most suitable
پاتھ وے فار دیئر سلیکٹڈ فیلڈ. اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سروے کیا گیا جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں ان پر اور بڑے بڑے جو فیلڈ کے ماہرین ہیں ان پر، تاکہ ان سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آج آپ جو کامیابی کی بلندیوں پر پہنچے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار تھا، کون سا ایسا راستہ آپ نے اختیار کیا جس کی بنا پہ آج آپ نے کامیابی سے آپ لوگ ہمکنار ہیں. تو وہ سروے کیا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بیان کیا جائے گا. آج کی ٹرانسلیشن ہماری یہاں پر اینڈ ہوتی ہے، اور جو آج کا ایسے ہے وہ ہے جی مائی ہابی. ایسے دوبارہ نوٹ کر لیں، مائی ہابی. تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.